محبت سے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں. انتہائی خوبصورت کلام پیش کرنے لگا ہوں. شاعر کیا کہتا ہے، محبت سے سماعت فرمائیے. دیکھنے والوں نے یہ رنگ نرالا دیکھا، 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 ہر طرف اس میں محمد کا اجالا دیکھا، ہر طرف اس میں محمد کا اجالا دیکھا، دیکھنے والوں نے یہ رنگ نرالا دیکھا. اور ان کی نظروں میں برابر تھے امیر اور غریب، ان کی نظروں میں برابر تھے امیر اور غریب، ان کا عاشق کوئی گورا کوئی کالا دیکھا، ان کا عاشق کوئی گورا کوئی کالا دیکھا، دیکھنے والوں نے یہ رنگ نرالا دیکھا. ہر یتیم ان کے لیے ایسا تھا جیسے بیٹا، ہر یتیم ان کے لیے ایسا تھا جیسے بیٹا، ان یتیموں کو کوئی پالنے والا دیکھا، ان یتیموں کو کوئی پالنے والا دیکھا. اور سارے لشکر کو کیا ہاتھ ڈبو کر سیراب، سارے لشکر کو کیا ہاتھ ڈبو کر سیراب، چشمہ بنتے ہوئے پانی کا پیالہ دیکھا، چشمہ بنتے ہوئے پانی کا پیالہ دیکھا، دیکھنے والوں نے یہ رنگ نرالا دیکھا. آپ کے بعد جب اسلام پہ مشکل آئی، آپ کے بعد جب اسلام پہ مشکل آئی، جان دے دے کے صحابہ نے سنبھالا دیکھا، جان دے دے کے صحابہ نے سنبھالا دیکھا، نام لے کر انہیں اللہ نے پکارا ہو امین، نام لے کر انہیں اللہ نے پکارا ہو امین. ہم نے قرآن میں ایسا نہ حوالہ دیکھا، ہم نے قرآن میں ایسا نہ حوالہ دیکھا. اور
ہم کو اس مخبر صادق پہ یقین ہے ورنہ ہم کو اس مخبر صادق پہ یقین ہے ورنہ آج تک کس نے اللہ تعالی دیکھا، آج تک کس نے اللہ تعالی دیکھا، دیکھنے والوں نے یہ رنگ نرالا دیکھا، ہر طرف اس میں محمد کا اجالا دیکھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة أبيكم إبراهيم، صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ تمام احباب ایک مرتبہ محبت سے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے انتہائی قابل قدر دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، الحمدللہ آج اس سلسلے کی دوسری مجلس ہے جس میں قربانی اور اس کے احکامات، اس کے فضائل، اس کے مسائل، اس کے آداب سے متعلق کچھ باتیں انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے آئے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی اس حاضری کو، اس طلب کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کے ظاہر اور باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائے۔ پچھلے اتوار کی مجلس میں بات شروع ہوئی تھی قربانی سے متعلق کہ قربانی اللہ پاک نے اس امت پر کیوں فرض فرمائی، قربانی کی فضیلت کیا ہے اور قربانی کس شخص کے ذمہ واجب ہے۔ اس سے متعلق کچھ ضروری باتیں آپ حضرات کے سامنے آ چکی ہیں اور کچھ باتیں انشاءاللہ آج کی مجلس میں آ رہی۔ جی آپ کے سامنے تذکرہ ہوا کہ قربانی کے کل عمل میں ہمیں 4 باتوں کو جاننا ہے۔ کتنی باتوں کو؟ 4 باتوں۔ قربانی کس پر لازم ہے؟ خاص انسان پر۔ کس چیز کی؟ خاص جانور کی۔ کب؟ خاص وقت میں۔ کس طرح؟ خاص نیت کے ساتھ۔ خاص انسان ہو، خاص جانور ہو، خاص وقت ہو اور خاص نیت ہو۔ کتنی چیزیں خاص ہو گئی دوستو؟ 4۔
خاص انسان سے مراد کیا ہے؟ آپ حضرات کے سامنے تذکرہ ہوا کہ خاص انسان سے مراد وہ ہے جس میں کل 5 باتیں جمع ہوں. کتنی باتیں؟ 5 باتیں. سب سے پہلی بات یہ کہ وہ انسان جو مسلمان ہو، نمبر 2 بالغ ہو، نمبر 3 عاقل ہو، نمبر 4 مقیم ہو یعنی مسافر نہ ہو، اور نمبر 5 یہ کہ وہ مالدار ہو یعنی نصاب کا مالک ہو. اتنا نصاب جو شریعت نے قربانی کے لیے طے کر دیا، اور اس پر بات پچھلی مجلس میں آ گئی. تو خاص انسان سے مراد یہ کتنی باتیں ہیں؟ 5 چیزیں. لہذا کافر پر قربانی نہیں، نابالغ بچے پر قربانی نہیں، مجنون پاگل دیوانے پر قربانی نہیں، مسافر پر قربانی نہیں، اور غریب فقیر پر قربانی نہیں. جی. دوسری بات یہ ہے کہ ایک انسان میں وہ 5 باتیں موجود ہیں، قربانی کرنے لگا ہے، تو آیا قربانی کے لیے جانور بھی شریعت متعین کرتی ہے یا ہمیں آزادی ہے کہ ہم نے مرغی ذبح کر دی، کبوتر پکڑ کے ذبح کر دیا، تیتر بٹیر کاٹ دیا، ہرن ذبح کر لی، قربانی ہو جائے گی؟ دوست نہیں ہوگی. جانور بھی خاص ہے جو شریعت خود متعین کرتی. اب وہ خاص جانور کون سے ہیں؟ خاص جانور کے اندر ہمیں 3 باتیں سمجھنی ہے دوست. ایک ذبح سے پہلے، نمبر 2 ذبح کے وقت، نمبر 3 ذبح کے بعد. ذبح سے پہلے کیا سمجھنا ہے کہ وہ جانور جس کی قربانی ہو رہی ہے اس کی عمر کتنی ہو، وہ عیب سے پاک ہو، اور ایک جانور میں کتنے افراد شریک ہو سکتے ہیں. پھر ذبح کے وقت ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ جب جانور کو آپ ذبح کرنے لگے تو ذبح کرنے کا طریقہ کیا ہے. ذبح کرنے کے بعد جو جانور کے جسم سے گوشت نکلا، جو اس کے جسم سے کھال اتری، اس کا کیا کیا جائے گا؟ جی. اب ذبح سے پہلے ہم دیکھیں قربانی کے جانور کون کون سے ہیں، ان جانوروں کی عمریں کیا ہیں، ان جانوروں میں کتنے افراد شریک ہو سکتے ہیں، ان جانوروں کا کون سا ایسا عیب ہے کہ جو اگر جانور کے ساتھ جڑ جائے تو وہ قربانی کے قابل نہیں رہے گا. تو قربانی کے جانور کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلی بات جی دیکھیں دوستو، قربانی کے لیے شریعت نے 4 قسم کے جانور رکھے ہیں. کتنے قسم کے؟ 4. دیکھیں نمبر 1 بکری. بکری کے ساتھ مقصد یہ کہ اس کا جو مذکر ہے یعنی بکرا وہ خود بخود شامل ہو جائے گا. بکری ہو یا بکرا ہو، پچھلی مجلس میں تھوڑا سا مغالطہ ہوا، یہ تصحیح کر لیں کہ بکری یا بکرا اگر قربان کیا جائے تو اس کی کم سے کم عمر کتنی ہونی چاہیے؟ 1 سال. شاید ہم نے پچھلی مجلس میں 2 سال بول دیا تھا، ایسا نہیں ہے، وہ گائیں بیل اور بھینس کا مسئلہ ہے. تو بکری ہو یا بکرا ہو وہ کم از کم کتنی عمر کا ہو؟ 1 سال کا. نمبر 2 دمبا. اب دمبے کے اندر چاہے مذکر ہو، اس کی مؤنث ہو، بھیڑ ہو، آپ نے دیکھا ہوگا فرق ہوتا ہے نا بھیڑ میں دمبے کے اندر. تو اس کی عمر کتنی ہونی چاہیے دمبے کی یا بھیڑ کی عمر؟ وہ بھی 1 سال. 1 سال. البتہ دمبے میں اتنی گنجائش ہے کہ اگر فربا ہو، فربا کس کو کہتے ہیں؟ موٹا تازہ صحت مند. اگر دمبا یا بھیڑ اتنا فربا ہو کہ جو 6 مہینے کا ہو یا 6 مہینے سے کچھ اوپر ہو، ابھی سال پورا نہیں ہوا لیکن اتنا فربا ہے کہ اگر اس کو سال کے دمبوں میں چھوڑا جائے ان کے برابر لگتا ہے، تو ایسے دمبے کی قربانی کیا ہوگی دوستو؟ درست ہوگی. لیکن شرط یہ کہ 6 مہینے یا اس سے اوپر کا ہونا چاہیے. البتہ یہ گنجائش بکرا یا بکری میں بالکل بھی نہیں ہے، یہ صرف دمبے کی خاصیت ہے. تیسرا جانور ہے گائیں. گائیں کے اندر مذکر مؤنث دونوں شامل ہیں، یعنی گائیں ہو یا بیل ہو،
پھر اسی گائے کے حکم میں دوستو بھینس بھی شامل ہے. بھینس جانتے ہیں دوستو؟ کبھی اڑتے ہوئے دیکھیے بھینس؟ دیکھیے اڑتے ہوئے. بھینس بھی شامل ہے. چاہے بھینس وہ مؤنث ہو یا اس کا مذکر جو ہوتا ہے بھینسا، ان کی قربانی بھی ہو سکتی ہے. بلا کراہیت بھینس اور بھینسے کی قربانی جائز ہے، درست ہے. اور ان کی کم سے کم عمر کتنی ہونی چاہیے دوستو؟ 2 سال. 2 سال. چوتھا جانور ہے اونٹ یا اس کی مؤنث اونٹنی ہے، اور ان کی کم از کم عمر کتنے سال ہونی چاہیے؟ 5 سال. یہ بات سمجھ میں آ گئی دوستو؟ تو یہ قربانی کے جانور ہیں اور یہ ان کی عمریں. اب اس جانور میں شراکت کا حکم کیا ہے کہ ایک جانور میں کتنے افراد شریک ہو سکتے ہیں؟ گائے کے اندر شراکت جائز ہے، اور زیادہ سے زیادہ گائے میں کتنے افراد شریک ہو سکتے ہیں؟ 7 افراد. یہ ڈاٹ اس طرف لائیں، اس کے اوپر. 7 آدمی گائے کے اندر شریک ہو سکتے ہیں. دوسرے نمبر پر ہے اونٹ. اونٹ میں بھی شراکت جائز ہے، اور اونٹ میں بھی زیادہ سے زیادہ کتنے افراد شریک ہو سکتے ہیں؟ 7 افراد. بکری یا بکرا ہو، اس میں شراکت کیا ہے؟ ناجائز ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ ایک آدمی شریک ہو سکتا ہے بس. اگر ایک بکرا 2 بندے اس میں شریک ہونا چاہیں تو ہو سکتے ہیں دوستو؟ نہیں ہو سکتے. اسی طریقے سے دمبا ہے یا دمبی ہے یا بھیڑ ہے، اس میں بھی شراکت ناجائز ہے، اور اس میں زیادہ سے زیادہ ایک آدمی ایک وقت میں شریک ہو سکتا ہے. جی. قربانی کے جانور سے متعلق ایک اہم نکتہ ذہن میں رکھیں. قربانی محبوب بیٹے کے قائم مقام ہے. محبوب بیٹے سے مراد حضرت اسماعیل علیہ السلام. ماشاءاللہ. جو محبوب بیٹے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، چونکہ قربانی کے لیے لٹایا ان کو گیا، لیکن اللہ نے ان کے بدلے میں مینڈھا بھیج دیا، دمبا بھیج دیا، تو اس محبوب بیٹے کے قائم مقام عمل ہو رہا ہے. لہذا محبوب اور بے عیب جانور کی قربانی کرنی چاہیے. لہذا اب بندہ جب جانور خریدے تو اب برائے نام جانور نہ ہو کہ ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے، یا ایسا جانور ہے کہ جو بیچارہ اپنے پیروں پہ کم چلتا ہے، گود میں اس کو زیادہ اٹھانا پڑتا ہے، وہ نہیں. تو محبوب جانور ہو، یعنی صحت مند بھی ہو، بے عیب بھی ہو. بے عیب ابھی بات آ جائے گی کہ اگر لنگڑا ہے، دم کٹی ہوئی ہے، سینگ ٹوٹے ہوئے ہیں، کان کٹے ہوئے ہیں، آنکھوں سے نابینا ہے، سارے منہ کے دانت ٹوٹ چکے ہیں، یہ عیب ہے دوستو. لہذا ان جانوروں کی قربانی درست نہیں. جی. اب جانور کے اندر عیب کیا چیز ہے؟ اب بہت سارے لوگ آج کل جانور لینے جاتے ہیں، منڈی گئے، پتہ چلا بھئی تھوڑا سا کان کٹا ہوا ہے، یا دیکھا کہ آدھا سینگ ٹوٹا ہوا ہے. بات سمجھ گئے؟ یا یہ کہ ایک پیر سے لنگڑا کے چل رہا ہے. اب سوال یہ کہ یہ عیب ہے یا نہیں ہے. اب اس میں قاعدہ دیکھیں دوستو. جانور کا عضو جانتے ہیں نا، جسم کا حصہ، اگر تہائی یا اس سے کم ضائع ہو جائے، تہائی کس کو کہتے ہیں؟ تیسرے حصے کو. کتنے حصے کو؟ تیسرے حصے کو، 1/3. کسی چیز کے 3 حصے بنائے تو ایک حصہ تہائی کہلائے گا. تو اگر جانور کا عضو تہائی یا اس سے کم ضائع ہے تو یہ تھوڑا عیب ہے، یعنی چھوٹا عیب ہے، لہذا اس جانور کی قربانی جائز ہے. اگر تہائی سے زیادہ ضائع ہو جائے تو یہ بڑا عیب ہے، لہذا اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہے. اب جانور کا کان ہے، آپ اس کے 3 حصے سمجھ لیں. آپ جانور خریدنے گئے اور اس کا کان کٹا ہوا ہے، آپ نے دیکھا کہ بھئی 2 حصے کان بچا ہوا ہے، 1 حصہ کٹا ہوا ہے، تو قربانی ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے. اور اگر 1/3 سے زیادہ کٹا ہوا ہے، آدھا کان کٹا ہوا ہے، یہ بڑا عیب ہے، قربانی نہیں ہو سکتی. جی. دوسرا قاعدہ عیب کے بارے میں یہ ہے کہ ہر وہ عیب
جو جانور سے کامل منفعت یا کامل خوبصورتی ختم کر دے وہ بڑا عیب ہونے کی وجہ سے قربانی میں رکاوٹ ہے، اور جو اس قسم کا نہ ہو تو وہ رکاوٹ نہیں۔ اب جیسے مثال کے طور پہ جانور کی کتنی ٹانگیں ہوتی ہیں جی؟ 4 ٹانگیں، 4 ٹانگ۔ اب 4 میں سے ایک ٹانگ ایسی ہے جو بالکل شل ہو چکی ہے، ضائع ہے، تو باقی کتنی ٹانگیں رہ گئی؟ 3۔ اب آپ بتائیں کہ ایک کامل منفعت، اس لیے کہ جانور چلتے ہوئے کتنے پیر رکھتا ہے؟ 4، ایک ٹانگ کام ہی نہیں کر رہی، تو ایک ٹانگ اگر ضائع ہے تو یہ چھوٹا عیب ہے یا بڑا عیب ہے؟ یہ بڑا عیب ہے۔ ہاں اگر جانور کی 3 ٹانگیں بالکل صحیح ہے اور چوتھی ٹانگ کمزور ہے، ضائع نہیں ہے، ٹکاتا ہے لیکن اس پہ زیادہ زور نہیں لا سکتا، بات سمجھ گئے؟ تو خراب نہیں ہوئی، بیکار نہیں ہوئی، ضائع نہیں ہوئی، کمزور پڑ گئی، تو یہ کون سا عیب ہے دوستوں؟ چھوٹا عیب ہے۔ تو لہٰذا اس جانور کی قربانی کیا ہوگی؟ درست ہو جائے گی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اسی طرح آپ دیکھتے ہیں، اب یہ ایک نقشہ انہوں نے رکھا ہے، جیسے سینگ ہے، دیکھ رہے ہیں دوستوں، جانور کے سینگ ہے، اگر جڑ سے ٹوٹ جائے، سینگ جڑ سے نکل گئے، یہ بڑا عیب ہے، قربانی نہیں ہو سکتی۔ لیکن جانور کے پیدائشی سینگ نہیں ہے، جیسے بہت سارے بکرے ہمارے ہاں ہوتے گنجے گھوم رہے ہیں بغیر سینگ کے، یا دمبے ہیں، یا یہ کہ سینگ تھے لیکن اوپر سے ٹوٹ گئے، جیسے آج کل گائے بیل کی خوبصورتی کے لیے ان کے سینگوں کی گھسائی ہوتی ہے، دیکھا ہے نا آپ نے، تاکہ یہ خوبصورت نظر آئے، تو ایسے جانور کی قربانی درست ہے۔ لیکن ایک بات دوستو یاد رکھیں، پچھلے سال بھی عرض کی کہ ہمارے ہاں لوگوں کا معیار یہ بنا ہے کہ جس جانور کے سینگ نہ ہو یا کم سے کم ہو وہ خوبصورت ہے، جبکہ شریعت میں سینگ والے جانور کو خوبصورت سمجھا گیا ہے، جس کے سینگ ہونے چاہیے کسی نہ کسی درجے میں ہو، یہ جانور زیادہ خوبصورت ہے۔ آنکھ ہے، اگر بالکل اندھا ہے یا یک چشم ہے، ایک آنکھ کام کر رہی ہے ایک کر ہی نہیں رہی ہے، یہ بڑا عیب ہے۔ ٹانگ میں مکمل لنگڑا ہے کہ چوتھا پاؤں بالکل لگا کر ہی نہیں چل سکتا، یہ بڑا عیب ہے۔ کان پیدائشی طور پر دونوں کان نہیں ہے، یا ایک نہیں ہے، یا ایک کان 1/3 سے زیادہ کٹا ہوا ہے، یہ بڑا عیب ہے۔ دانت کا مسئلہ ہے کہ جانور کے اتنے دانت بھی نہیں ہے کہ جو چارہ کھا سکیں، منہ بالکل اس کا پوپلا ہے جانور کا، ایک دانت بھی نہیں ہے، یہ بڑا عیب ہے۔ دم کے اندر اگر جانور کی دم 1/3 سے زیادہ کٹی ہوئی ہے، یہ بڑا عیب ہے، بات سمجھے؟ تو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ جب جانور لے تو کوئی ہڑا ہڑی میں نہ لے یا بے چین ہو کر کے بھئی چلیں بس لے لیں، بس لے لیں، اور جب گھر کے پاس اتارا تو پتہ چلا کہ وہ جانور کیا ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ آپ کو دیکھ رہا ہے لیکن وہ آپ کے دوسرے بھائی کو دیکھ رہا ہے، نہیں سمجھ میں آیا بات؟ سمجھ گئے نا؟ وہ دونوں کو ایک وقت میں دیکھ رہا ہے۔ تو اس لیے منڈی میں خریدتے ہوئے ایک جانور کم تو نہیں ہے، انسان تسلی کر لے اور بالکل قابل اطمینان جانور خرید لے، دم کو چیک کر لے، کان چیک کر لے، دانت چیک کر لے، چلا کے اس کو دیکھ لیں، اطمینان ہو جائے پھر اس کو خرید لے۔ جی دوسری بات یہ کہ ذبح کے وقت ذبح کا مسنون طریقہ کیا ہے، یہ سیکھنا چاہیے ہم سب کو کہ جانور کو ذبح کرنے کا مسنون طریقہ کیا ہے۔ آسان طریقہ یاد رکھیں دوستو کہ جانور کو اس طرح لٹائیں، علماء نے لکھا جیسے ہم قبر کے اندر میت کو رکھتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا نا قبر میں میت کو رکھتے ہیں تو اس کے چہرے کا رخ کس کی طرف ہوتا ہے؟ قبلے کی طرف۔ جانور ایسے لٹائے کہ جانور کی ٹانگیں اور اس کا گلا وہ بھی قبلے کی طرف ہو، اور آپ جب چھری چلائیں تو اس چھری کا رخ بھی کس کی طرف ہو؟ قبلے کی طرف۔ نظر آ رہی ہے دوستو تصویر میں، ہے نا؟ اب جانور کو اس طرح آپ لٹا دیں اور پھر چھری پکڑ کے گردن پہ اس طرح رکھیں کہ وہ خود خانہ کعبہ قبلے کی طرف چھری جا رہی، بات سمجھ گئے؟
اب قصائی آپ سے کہے کہ جی اس طرف کھڑے ہو اس طرف، تو انہوں نے تو کام نمٹانا ہے، اس لیے کہ آپ کے بعد 15 ساتھی اور ہیں جن کو نمبر دیا ہوا ہے انہوں نے. تو نہیں بھائی، ذبح اصل چیز ہے، یہ تسلی سے کر لیں، باقی کھال اتارنا گوشت بنانا وہ ایک الگ چیز ہے، اصل ذبح ہے. تو جانور کا رخ بھی قبلے کی طرف، چھری کا رخ بھی قبلے کی طرف. جی. دوسری اہم بات یاد رکھیں کہ گردن پہ چھری چلاتے ہوئے اس کو کتنا کاٹنا ہے. جانور کی گردن میں اللہ نے 4 رگیں بنائی ہے. کتنی رگیں؟ 4. نمبر 1 حلقوم، یہ کھانے کی رگ ہے، یہ سب سے بڑی رگ ہوتی. دوسری ہے جس کو کہتے ہیں مری، یہ سانس کی رگ ہے جس سے جانور سانس لیتا ہے. تیسری اور چوتھی 2 رگیں جس کو ودجان کہتے ہیں، یہ خون کی رگیں. یہ کل کتنی رگیں ہو گئی؟ چھری چلاتے ہوئے یہ 4 رگیں کاٹی جاتی، 4. لہذا اس سے تو اندازہ ہوا کہ تھوڑا سا نہیں کاٹنا بلکہ تسلی کے ساتھ گہرائی تک چھری کو لے جانا ہے. البتہ گردن الگ نہیں کرنی ہے، اس سے کراہیت آتی ہے، لیکن اتنا لے جائے کہ 4 رگیں اطمینان سے کٹ جائیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستوں. تو اب آپ دیکھیں چوتھی رگ کہاں تک جا رہی ہے، بالکل آخر گلے کے ساتھ ہے نا. ہاں یہ تو اس لیے خوب تسلی سے اس کو ذبح کر لیں، کاٹ لیں. البتہ اگر کسی نے 4 کے بجائے 3 رگیں کاٹ دی تو اس کی قربانی بھی درست ہو جائے گی، وہ منع نہیں. لیکن اگر 3 سے کم ہو تو پھر ذبح درست نہیں ہے دوستوں، اس لیے تسلی کرنی چاہیے. جی. اب ذبح کا مسنون طریقہ یہ کہ چھری کو تیز کر کے جانور کو قبلہ رخ لٹا کر کے ذبح کرنا. چھری پہلے تیز کی جائے. بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ جانور لٹا دیا پھر وہ اس کے اوپر جو ہے پتھر کے اوپر تیز کر رہا ہے. جانور کے سامنے چھری کو تیز کرنا یہ خلاف سنت ہے دوستو، اس سے جانور کو تکلیف ہوتی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایسا ہوا، آپ نے فرمایا تم نے اس کو 2 موتیں مار دیا، یعنی 2 دفعہ. ایک تو وہ بیچارہ ویسے ذبح ہونے جا رہا ہے اللہ کے حکم پہ، پھر اس کے سامنے چھری تیز ہو رہی ہے، 2 موتیں آ گئی. تو لہٰذا قصائی سے کہیں بھئی پہلے چھری تیز کر لیں تسلی سے. نمبر 2 قربانی کرنے والا خود ذبح کرے. کوشش یہ کرے، ہمت ہونی چاہیے کہ انسان خود جانور ذبح کرے. خود نہیں تو پھر کسی نیک آدمی سے ذبح کروائے. قصائی کے حوالے نہ کریں کہ جی بھئی آپ چلائیں، وہ کہہ رہے ہیں جی آپ چلائیں، وہ قصائی کہتا ہے بھائی حاجی صاحب ٹائم نہیں ہے، وہ خود چلا لیتے. یہ نہیں. تیسرے نمبر پر یہ کہ مسنون دعا جو ذبح کے وقت کی ہے اس کا ہم اہتمام کریں. اگر زبانی یاد ہو تو بہت اچھا ہے، نہیں ہو تو کم از کم کسی کارڈ میں، کاغذ میں، فوٹو کاپی میں اس کو پڑھ لیں. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین اللہم منک ولک عن محمد وامتہ بسم اللہ اللہ اکبر، یہ کہہ کر کے چھری چلا. اور اگر کسی نے یہ تفصیلی دعا نہیں پڑھی اور بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کے چھری چلا دی تو تب بھی ذبح ہو جائے گا. جی. تیسری بات، ذبح کے بعد اب گوشت اور کھال کا کیا کرنا ہوگا. جی. گوشت کا حکم کیا ہے، کھال کا حکم کیا ہے. جی. اچھا جی، اب خاص پیچھے لے جائیں، پیچھے لے جائیں. گوشت کا آگے چلیں. گوشت کا حکم کیا ہے دوستو؟ گوشت کا حکم یہ ہے کہ شریعت اس حوالے سے انسان کو اختیار دیتی، کوئی پابندی نہیں لگائی. البتہ افضل اور مستحب یہ ہے کہ کسی بھی جانور کے گوشت کے 3 حصے بنائے جائیں. کتنے حصے؟ 3 حصے. ایک متعلقین کے لیے، ایک مساکین کے لیے، اور ایک اہل البیت گھر والوں کے لیے. ایک حصہ رشتہ داروں کے لیے یا پڑوسیوں کے لیے یا دوستوں کے لیے، ان کے لیے بنا کے تقسیم کریں. ایک حصہ غربا، مساکین، فقراء جو قربانی نہیں کر سکے اور محتاج ہیں ان کو خود دے کے آئیں.
تیسرا حصہ وہ الگ کر کے گھر والوں کے لیے رکھ دیں، گھر والے ہیں، بچے ہیں، وہ استعمال کر لیں. بات سمجھ؟ اگر کسی کا گھرانہ بڑا ہو، فیملی بڑی ہو، اور اس نے یہ سوچا کہ یار یہ 3 حصے بنائیں گے تو پھر تو مشکل ہو جائے گی، مہمان بھی آتے ہیں، سب بہنیں جمع ہوتی ہے، بیٹیاں آتی ہے، چلو اس سے زیادہ حصہ گھر کے لیے رکھ دے، کوئی حرج نہیں. یہاں تک علماء نے لکھا کہ اگر کسی نے پورے کے پورے جانور کا گوشت لے جا کے گھر میں رکھ دیا تب بھی قربانی ہو جائے گی، کوئی حرج نہیں، لیکن پسندیدہ نہیں ہے دوست. ظاہر سی بات ہے یہ ایک ایسا دن ہے کہ جس میں ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کیا جائے. برا لگتا ہے انسان کہ ہمارے گھر میں گوشت پکے اور قریب میں غریب آبادی میں لوگ پریشان ہوں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو لہٰذا اللہ نے وسعت دی ہو تو ہم غریبوں تک گوشت کے پہنچانے کا سلسلہ خود کریں، یا ایسے نظام کا حصہ بنیں کہ جس میں مستحقین تک گوشت کو پہنچایا جا رہا ہو. یہ انتظار نہیں کرے کہ جی لائن بنے گی یا لوگ آئیں گے ہمارے پاس منتیں ترلے کریں گے اور پھر ہم ان کو دیں گے اور ان کو باتیں بھی سنائیں گے. نہیں نہیں، خدا نخواستہ ایسا نہیں کریں. کھال کا حکم کیا ہے دوستوں؟ کہ جانور کی کھال کو صدقہ کر دیا جائے. ہر وہ بندہ جو صدقے کا مستحق ہے اس کے لیے ہمارے پاس ایک حل یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو رشتہ دار ہیں، قریبی رشتہ دار ہے، ان میں کوئی غریب ہے، مستحق ہے، ضرورت مند ہے، تو ان کو قربانی کی کھال آپ دے دیں، وہ اپنی ضرورت پوری کریں. یا پھر دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ مدارس کے جو طلبہ ہوتے ہیں ان کو قربانی کی کھال دے دی جائے. اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ دین پڑھنے کے لیے وقف ہوتے ہیں، دین سیکھ رہے ہوتے ہیں. اب آپ کی قربانی کی کھال 1000 2000 3000 روپے کی ہے، لیکن استعمال ہو گئی، جگہ پہ لگ گئی، یہ طالب علم بنا، کل عالم بنا، جتنا کام کرے گا آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے. تو اس لیے احتیاط کی جائے. قربانی کی کھال قصائی کو نہیں دے سکتے، قربانی کی کھال کافر کو نہیں دے سکتے، مالدار کو نہیں دے سکتے، ایسے اداروں کو نہیں دے سکتے کہ جن کا کچھ عطا پتہ نہیں ہے، مشکوک الحال ہے، قطعاً ان کو قربانی کی کھالیں نہیں دی جا سکتی. احتیاط کرنی چاہیے. جی. تیسری بات یہ کہ قربانی کا جانور ذبح کیا جائے گا، اب اس کے لیے وقت کیا ہے؟ ظاہری سی بات ہے کہ انسان اپنی مرضی سے طے نہیں کر سکتا، وقت طے ہوگا. قربانی کے لیے دن دوستو ٹوٹل دن کتنے ہیں؟ 3 دن ہے. عید کے 3 دن، 10 11 12 ذوالحجہ. اس سال عید کا پہلا دن کون سا پڑ رہا ہے دوستو؟ ہفتے کا دن. تو گویا ہفتہ اتوار اور پیر. وقت کون سا ہونا چاہیے؟ تو دن کے وقت میں. دن کا وقت ضروری نہیں، افضل ہے. لہذا نیچے وضاحت ہے کہ رات کے وقت قربانی میں کراہیت ہے اگر اندھیرا ہو، لیکن اگر روشنی کا انتظام ہو تو رات میں بھی قربانی بلا کراہیت جائز ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے ہاں جو لوگ پہلے دن قربانی نہیں کرتے، دوسرے دن وہ قربانی عام طور پہ کب کرتے ہیں؟ فجر سے بھی پہلے شروع ہو چکے. آپ گھر سے فجر کے لیے نکلیں گے آپ کو آوازیں آ رہی ہوگی کہ جانور کٹ رہا ہے، بند رہا ہے نا؟ تو اس کا مطلب تو یہی ہے کہ فجر سے پہلے ذبح ہو گیا. لیکن لائٹنگ ہے، روشنی کا انتظام ہے، جانور کے نقصان کا، انسان کو نقصان کا اندیشہ نہیں ہے، تو بلا کراہیت درست. جی. چوتھی بات یہ کہ جانور ذبح کرتے وقت نیت ہماری کیا ہونی چاہیے؟ خاص نیت کیا ہے؟ صحیح نیت کیا مطلب؟ اللہ کے تقرب اور رضا کے لیے. جب جانور کو لٹائیں گے، گردن پہ چھری رکھیں گے تو ہم کہتے ہیں بسم اللہ واللہ اکبر. معلوم ہوا کہ قربانی کا عمل کس ذات کو راضی کرنے کے لیے؟ اللہ کے لیے. تو یہ صحیح نیت ہوگی. فاسد اور خراب نیت کیا ہے دوستو؟ کہ گوشت اور دکھاوے کے لیے. اب جانور ذبح بھی کر رہے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کہ مجمع آتا رہے بنتا رہے، آتا رہے بنتا رہے. ویڈیو والے کو بھی بلایا کہ بھئی آپ اس کی ویڈیو بنائیں. یا یہ کہ بھئی جانور لیا اور اس نیت سے کہ چلو بھئی گوشت آئے گا، اس کا باربیکیو بنائیں گے اور اس کا یہ بنائیں گے، اس کا یہ بنائیں گے، اس کا یہ بنائیں گے. ابھی جانور ذبح نہیں ہوا اور مینیو طے ہو گیا ہے اس کا. یہ نہیں ہونا چاہیے. جی. بات سمجھ میں آ گئی دوستو؟ یہ پوری تفصیل سمجھ میں آ گئی قربانی سے متعلق.
اب کچھ ضروری باتیں ہیں دوستو جو قربانی سے متعلق سوال کی شکل میں عموماً کیے جاتے ہیں، اس کو اچھی طرح دیکھ لیں. یہ آج کل لوگ اس معاملات میں پریشان بھی ہوتے ہیں، تو اس کو توجہ سے سنیں. نمبر ایک، اجتماعی قربانی والے کیا احتیاط کریں گے؟ یہ پہلا سوال ہے. اجتماعی قربانی سمجھتے ہیں نا دوستو؟ ایک بڑا جانور لے لیا، اب اس بڑے جانور میں زیادہ سے زیادہ کتنے افراد آ سکتے ہیں؟ 7 افراد. یہ تو سب. اب ایک اجتماعی قربانی تو وہ ہے دوستو جو کوئی دینی ادارہ، علماء، مدارس کر رہے ہیں، ان کو سارے مسائل کا پتہ ہے، وہ اپنی احتیاط کریں گے، آپ کی قربانی کو ترتیب پہ کریں گے، ضائع نہیں ہونے دیں. ایک اجتماعی قربانی کا سسٹم وہ ہے جو ہمارے معاشرے میں ہم اپنے محلوں کی سطح پہ کرتے ہوئے آتے ہیں کہ گلی میں 4 افراد ہے، 5 افراد ہے، 7 افراد جمع ہو جاتے ہیں، پیسے جمع کر لیتے ہیں اور پھر جا کے ایک جانور خریدتے ہیں، پھر گھاس لاتے ہیں، پھر اس کو ذبح کرتے ہیں اور پھر بیٹھ کر اس کا گوشت بناتے ہیں، پھر 7 ڈھیریاں بنتی ہے، پھر ایک ایک ڈھیری اٹھا کے گھر لے جاتے ہیں، ہے نا؟ تو یہ اجتماعی قربانی میں چند چیزیں پیش نظر رکھنا بہت ضروری ہے. سب سے پہلی بات اس میں یہ ہے کہ تمام شرکاء کی نیت قربانی کی ہو، گوشت کی نہیں ہو، جیسے ابھی بات ہو گئی. دوسرا یہ کہ سب کا مال حلال ہو. 7 بندے ہیں، اگر ایک کا مال گڑبڑ ہوا، غلط جگہ نوکری کرتا ہے، سودی کمائی ہے، رشوت کی کمائی ہے، باقی 6 بالکل صاف ستھرے تھے، 7ویں غلط آدمی کے آنے سے سب کی قربانی چلی گئی. اس لیے احتیاط. اسی طریقے سے تیسری اہم بات یہ ہے کہ جب جانور ذبح کیا جائے اجتماعی قربانی میں، تو پھر ان افراد میں اندازے سے تقسیم نہیں ہوگا، تول کر تقسیم ہوگا. یہ نہیں ہے جیسے ہمارے ہاں عموماً ہوتا ہے کہ رکھ دیا، اب ہمت تو ہو نہیں رہی تولنے کی، کہتے ہیں ہاں بھائی ایک ایک پہ ہاتھ رکھ لیں، باقی کمی بیشی معاف کرمائے اللہ پاک. یہ طفل تسلی ہے، یہ درست نہیں ہے دوستوں، اس میں احتیاط کرنی چاہیے. اسی طریقے سے چوتھی اہم بات یہ ہے کہ اگر اجتماعی قربانی سے حساب بچ گیا، اب جمع تو ایک بندہ کرتا ہے نا، سب کے پاس حساب ہوتا ہے، اور اس سے کچھ حساب کتاب بچ گیا تو وہ یہ نہیں کہ اس نے گن لیا اور کہا کہ الحمدللہ علی ذالک اور جیب میں رکھ دی کہ چلیں یہ تو اللہ نے میرا انتظام. نہیں، وہ سب کا حق ہے. چاہے 500 روپے ہو، 300 روپے ہو، ساتھیوں کو بتا دے کہ بھئی یہ بچے. اب ان ساتھیوں نے کہا کہ بھئی آپ نے خدمت کی ہے، مسئلہ نہیں ہے، آپ کی مرضی ہے، آپ جو کر لیں، ٹھیک ہے جی. لیکن اگر انہوں نے کہا کہ اچھا چلیں دے دیں ہمارے حصے کے 100 روپے، تو پھر دینے پڑیں گے اور دینے چاہیے. سمجھ گئے؟ اسی طرح اجتماعی قربانی میں جو کھال ہوتی ہے اور 7 ساتھی ہیں، تو اس میں ہر ایک کے مزاج کی رعایت رکھی جائے. لہٰذا ایک نے کہا کہ جی میں تو بنوری ٹاؤن دیتا ہوں، دوسرے نے کہا کہ جی میں تو مجاہدین کو دیتا ہوں، تیسرے نے کہا ہماری بیوہ پھپھی ہے میں ان کو دوں گا. تو پھر کیا کریں گے؟ کھال تو ایک ہے. ایسی صورت میں اگر رضامندی نہ ہو تو کھال بیچ دی جائے، اس کی رقم تمام شرکاء کو دے دی جائے، وہ اس رقم کو اپنی اپنی مرضی کی جگہ پہ دے دے. ٹھیک ہو گئی بات؟ دوسرا اہم مسئلہ یہ ہے کہ جانور ذبح کرتے وقت اگر عیبدار ہوا تو اب قربانی کا کیا حکم ہے؟ یہ اکثر ہوتا ہے. جانور بالکل صحیح ہے، جب قصائی گرانے لگا بدک گیا، بھاگ گیا، گاڑی سے ٹکرا گیا، پیر ٹوٹ گیا. تو پہلے صحیح تھا، قربانی کے لیے گراتے ہوئے عیبدار ہوا تو اس سے کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے دوستو، اس کی قربانی درست. تیسرا مسئلہ، اگر ذبح کرنے کی خود ہمت نہ ہو، بعض لوگ ہوتے ہیں نا وہ خون نہیں دیکھ سکتے، چھری نہیں چلا سکتے، پھر کون ذبح کرے گا؟ ابھی بات آ گئی دوست جی. کوئی بھی نیک دیندار آدمی ہو جو مسنون دعا پڑھ سکتا ہو اور وہ اس سے ذبح کروائیں، یہ زیادہ بہتر. نمبر 4، کیا ضرورت کی وجہ سے سارا گوشت خود رکھ سکتے ہیں؟ یہ مسئلہ بھی آ گیا. رکھ سکتے ہیں؟ رکھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ کہ کتنے حصے کیے جائیں؟ 3 حصے کیے جائیں. بات چیت نہ کریں بھائی. 5واں سوال یہ ہے کہ جانور کے ساتھ لگا ہوا جو خوبصورتی کا سامان ہے، ذبح کے بعد اس کا کیا کریں؟
دیکھیں ایک تو وہ چیزیں ہوتی ہے کہ جو لگی ہوئی تھی لیکن ذبح کرتے ہوئے خون میں لت پت ہو کے ختم ضائع بیکار ہو جاتی ہے، پھر تو سوال نہیں ہے دوستو۔ دوسری صورت یہ کہ آج کل یہ چیزیں سستی بھی نہیں ہیں، بعض بڑے بڑے مہنگے ہار ہوتے ہیں، خوبصورتی کا سامان ہوتا ہے، تو بعض لوگ اس کو اتار لیتے ہیں پہلے سے۔ اگر اتار لیا اور آئندہ سال کے لیے رکھ دیا کہ چلیں، اور آپ کو یقین ہے کہ یہ چیز محفوظ رہے گی، گنجائش ہے، لیکن اس میں بھی طریقہ یہ کہ خوبصورتی کا یہ جتنا سامان ہے اس کو کیا کیا جائے، صدقہ کر دیا جائے، یا اس کو آپ سمجھتے ہو کہ اس کی جو قیمت بنتی ہے وہ بنا کر کے اس کو صدقہ کر دیا جائے۔ نمبر 6، اگر کافر نے جانور ذبح کر لیا تو کیا حکم ہے؟ اگر کافر نے جانور کے گلے پہ چھری چلا دی تو ذبح ہو جائے گا دوستو؟ نہیں ہوگا، نہیں ہوگا، اس لیے بہت احتیاط کریں۔ عید الاضحیٰ کے دنوں میں جتنے قصائی، ایک تو وہ ہوتے ہیں جو خاندانی سسٹم چل رہا ہوتا ہے، وہ تو مطمئن ہوتے ہیں، لیکن ان دنوں سب بندے قصائی بنتے ہیں دوستو، موسمی قصائی۔ اچھا، جب ان کی پوری ٹیم ہوتی ہے، اب اس میں کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ ان کے ساتھ محلے میں، ظاہر سی بات ہے ہمارے معاشرے میں کرسچن بھی رہتے ہیں، ہندو بھی رہتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر جو مسئلہ ہے وہ بد مذہب قسم کے جیسے لوگ ہیں، خدا نخواستہ کوئی قادیانی یا رافضی، وہ اگر آ گئے تو اگر کسی کافر نے قربانی کے گردن پہ چھری چلا دی تو قربانی نہیں ہوگی دوست، اس لیے قربانی کے جانور پہ چھری خود چلانی چاہیے۔ کیا قربانی کی کھال مسجد کی تعمیر یا کسی خیر کے کام میں لگا سکتے ہیں؟ یاد رکھیں کہ قربانی کی کھال کے لیے ضروری ہے کہ کسی مستحق پر ہی وہ مال خرچ کیا جائے، جیسے زکوٰۃ وغیرہ میں ہم پڑھتے ہیں۔ لہذا مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے یا یہ کہ کسی مدرسے کی عمارت بن رہی ہے، اس میں قربانی کی کھال نہیں لگے گی۔ ہاں، آپ نے کسی غریب مستحق کو دے دیا، طالب علم کو دے دیا، اور پھر اس نے وہ کھال لے کر کے اس کی رقم لا کے مسجد میں دے دی یا مدرسے میں دے دی یا کسی فلاحی ادارے میں دے دی تو پھر صحیح ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ نمبر 8، قصائی اگر گوشت یا چربی کا مطالبہ کرے تو کیا دے سکتے ہیں؟ قصائی دیکھیں، ایک مسئلہ تو یہ یاد رکھیں کہ جانور کے جسم کا کوئی حصہ وہ قصائی کی اجرت نہیں بن سکتی، سمجھ گئے؟ بہت دفعہ، اب تو ریٹ کم ہو گئے، پہلے گائے کی کھال مہنگی ہوتی تھی تو قصائی کہتے تھے بھائی آپ مجھے کچھ نہ دیں، کھال دے دیں۔ اب کھال لے جا کے 8، 10، 12 ہزار کی بیچتی جب مہنگی تھی، اب تو نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں کہ قصائی کو معاوضے کے طور پہ، اجرت کے طور پہ نہ کھال دے سکتے ہیں، نہ گوشت دے سکتے ہیں، نہ چربی دے سکتے ہیں، نہ سر دے سکتے ہیں، نہ پائے دے سکتے ہیں۔ ہاں، اگر قصائی یہ کہے کہ بھائی میں جا رہا ہوں، میرے بھی بچے ہیں، گھر والے ہیں، تھوڑا سا گوشت مجھے بھی ایک تھیلی میں بنا کے دے دیں، بالکل دے دیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن یہ بات میں نے پہلے بھی ایک مجلس میں تفصیل سے عرض کی، اور ہمارے جو قصائی بھائی ہوتے ہیں ان میں ایک کمزوری محسوس ہوتی ہے، سننے میں بھی آتی ہے کہ یہ گوشت بناتے ہیں اور بیچ میں کام نکالتے ہیں، ایک پیس نکال کے پیچھے اس سے کہا بھائی چھوٹے سنبھال لے، وہ سنبھال لیتا۔ یہ غلط ناجائز ہے، چوری کے اندر آئے گا، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ لہٰذا مالک سے پوچھ کر کے کہ اگر وہ اجازت دے، خود سے دے دے، بہت اچھا ہے، لیکن اس طرح بغیر اجازت کے جائز نہیں۔ کافر کو قربانی کا گوشت دے سکتے ہیں اور کیا اس پر اجر ہوگا؟ بہت اہم ترین مسئلہ ہے۔ ہم بہت دفعہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید قربانی کا گوشت کافر کو نہیں دے سکتے، یا دیا تو اس پہ کیا اجر ہے؟ ایسا بالکل نہیں ہے دوست۔ کافر کو قربانی کا گوشت دے بھی سکتے ہیں، اور جیسے ایک غریب مسلمان کو دینے کا اجر ہے، اسی طریقے سے ایک غریب کافر کو دینے پر بھی اجر ملے گا۔ لہٰذا یہ بعض دفعہ صفائی والے آ جاتے ہیں، جمعدار آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں بھی گوشت دینے، بالکل دے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ کسی سے پوچھے بغیر کیا اگر کسی کی قربانی کر دی تو ادا ہوگی؟ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن میں آپس میں دوستی ہے، تعلق ہے یا رشتہ ہے، تو نیت کی کہ بھئی میں اپنے فلاں دوست کی طرف سے اس سال قربانی، اس کو بتایا بھی نہیں۔ یاد رکھیں
کہ وہ رشتے جو اتنے قریبی ہیں کہ جو ایک ساتھ رہتے ہیں، جیسے شوہر ہے، بیوی ہے، والدین ہیں، وہ بہن بھائی جو غیر شادی شدہ آپ کے ساتھ رہتے ہیں ایک گھر میں، یہ وہ تعلق ہے کہ جس میں پوچھنے کی ضرورت نہیں، وہ خود بخود عرفی اجازت ہوتی. لیکن بہن شادی ہو کے چلی گئی یا بھائی شادی کے بعد الگ ہو گیا اپنے لیے، بات سمجھ گئے، ان سے بھی پوچھنا پڑے گا، ان کو بھی بتانا پڑے گا. دوست تو بہت بات کی بات ہے. البتہ والدین ہوتے ہیں، وہ کسی بھی بیٹے کے پاس ہو تو ایک عرفی اجازت ہوتی ہے کہ ان بیٹوں میں سے کوئی بھی ان کی طرف سے کرنا چاہے. بعض اچھی اولاد ہوتی ہے، وہ سب والدین کی طرف سے اپنا اپنا حصہ ڈال رہے ہوتے ہیں، وسعت ہوتی ہے، بالکل کر سکتے. جس پر قربانی واجب تھی اس نے نہیں کی تو اب تلافی کیسے ہوگی؟ یہ بھی اہم مسئلہ ہے. بہت سارے لوگ مسئلہ نہیں سمجھتے. ہم نے پچھلے اتوار کو بھی کہا، منگل کی مجلس میں بھی کہا کہ قربانی کس مسلمان پر واجب ہے. بعض دفعہ ذہن نہیں جاتا، ضرورت سے زائد چیزیں پڑی ہوئی ہیں اور وہ اس سال 1,78,000 تک پہنچ رہی ہے آپ کے پاس، آپ پر قربانی واجب نہیں کی. عید کے 3 دن گزر گئے، 3 دن گزرنے کے بعد کسی عالم کی مجلس میں بیٹھے، مسئلہ سنا، او ہو یہ تو مجھ پر قربانی تھی، اب کیا کریں؟ دن تو نکل گئے نا دوست، اب تو جانور کیسے ذبح کریں؟ اب حکم یہ ہوگا کہ معلوم کریں کہ اس سال چھوٹے جانور کی قیمت کیا تھی یا ایک بڑے جانور کا حصہ کیا تھا. آپ کو کہا گیا کہ جی بڑے جانور کا حصہ 25,000 روپے تھا، تو آپ 25,000 کی رقم لے کر کے اس کو صدقہ کر دیں. بات سمجھ گئے دوست؟ 12واں سوال، اگر جانور میں اضافی حصہ ہو تو مرحومین کے لیے کریں یا گھر کے نابالغ بچوں کی طرف سے؟ یہ سوال بھی بہت زیادہ ہے. بہت سارے لوگ اللہ نے ان کو وسعت دی ہوتی ہے، بڑا جانور لے آئے، تو بڑے جانور میں کتنے حصے؟ 7. اور گھر میں کل افراد ہے 3 4، اب 4 حصے ہو گئے جو بڑے ہیں. 5واں حصہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہو گیا، پھر 2 حصے بچ گئے. اب سوچتے ہیں کہ جو چھوٹے بچے ہیں گود کے، ان کی نیت کریں یا جو دادا دادی نانا نانی فلاں 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 فوت ہو گئے ان کی نیت کریں؟ تو ان دونوں میں یاد رکھیں افضل کیا ہے کہ مرحومین کی طرف سے. نابالغ بچہ تو مکلف ہی نہیں ہے، آپ اس کی طرف سے کریں گے بھی تو نفلی ہے، لیکن مرحوم جو دنیا سے چلا گیا وہ تو ایصال ثواب کا مستقل مستحق ہے، اس کو اجر پہنچانا زیادہ ضروری ہے، لہذا ان کو ترجیح دی جائے. اور اس میں یہ بھی یاد رکھیں، علماء نے لکھا ہے کہ ایک حصے میں بہت سارے مرحومین کو ایصال ثواب کی نیت بھی کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. کیا قربانی کے جانور میں بچوں کے مسنون عقیقے کی نیت کر سکتے ہیں؟ یہ بھی اہم مسئلہ ہے. بڑے جانور میں 7 حصے ہوتے ہیں دوستو، اب 4 حصے ہو گئے قربانی کے، باقی کتنے رہ گئے؟ 3 رہ گئے. تو اب دل میں آیا کہ بھئی چند دن پہلے ایک بیٹا پیدا ہوا یا پوتا پیدا ہوا اور 1 ہفتہ پہلے ایک پوتی یا نواسی پیدا ہوئی، تو لڑکے کی طرف سے عقیقے میں کتنے جانور ہیں دوستو؟ 2 چھوٹے جانور ہو یا بڑے جانور کے 2 حصے ہوں، سمجھ؟ اور بیٹی کی طرف سے یا ایک چھوٹا جانور ہو یا بڑے جانور میں 1 حصہ ہو. تو جو ایکسٹرا حصے، جو مابقیہ حصے قربانی کے جانور میں بچ رہے ہیں، اس میں اگر عقیقے کی نیت کی جائے، جو بچے ہوئے زائد حصے ہیں تو اس میں کر سکتے ہیں. لہذا 4 حصے قربانی کے ہو گئے، 3 حصے عقیقے کے ہو گئے، بالکل ہو سکتا ہے اس میں. لیکن یہ نہیں کر سکتے کہ جو حصے قربانی کے ہیں انہی حصوں میں عقیقے کی نیت کی جائے، یہ درست نہیں ہے دوستو. بات سمجھ میں آ گئی دوستو؟ اور اسی طریقے سے ایک اہم بات جو ضمناً آ بھی گئی اور سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے سہولت دی ہو، وسعت دی ہو، اسباب دیے ہوں، جہاں ہم اپنی طرف سے، اپنے بڑوں کی طرف سے قربانی کریں، ایک حصہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ضرور رکھنا چاہیے. اور یہ حدیث سے ثابت ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عادت مبارکہ تھی
کہ وہ جب تک زندہ تھے وہ 2 جانور لاتے تھے. ان سے پوچھا گیا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو فرمایا مجھے میرے خلیل نے یعنی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی تھی کہ تم میری طرف سے قربانی کرتے رہنا. تو امت کا بہت بڑا طبقہ اس عمل کو کرتا ہے اور یہ سعادت ہے، خوش نصیبی ہے، خوش قسمتی ہے. لہذا اگر کسی کے پاس سہولت ہو بڑے جانور کا ایک حصہ رکھ سکتا ہے ضرور رکھیں، چھوٹا جانور لے سکتا ہے لے لیں. اور یہاں تک عرض کروں کہ اگر کسی کے پاس اتنی وسعت ہے کہ وہ کہے کہ جی میں پورا بڑا جانور اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کی نیت سے کر سکتا ہوں تو بہت بڑی سعادت. اسی طرح صحابہ اکرام ہے، اسی طرح اہل بیت ہے، یہ سب بہرحال ان کی نیت کر کے قربانی ضرور کرنی چاہیے. جی یہ بہرحال ہماری قربانی کی دوسری اور اس سال کی آخری مجلس تھی. امید ہے کہ ضروری بنیادی باتیں، کچھ ضروری مسائل آپ احباب کے ذہن میں، مستورات کے ذہن میں ضرور آئے ہوں گے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک. انشاءاللہ عشاء کی نماز کے بعد ہماری ماہانہ اصلاحی مجلس ہے، مجلس ذکر صرف حضرات کے لیے مسجد میں، مستورات کے لیے نہیں ہے. ساتھی اس میں بھی شرکت فرمائیں. السلام علیکم.